بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 24 مارچ 2020 بروز منگل سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ سعودی عرب میں کرفیو کی خلاف ورزی پر 10,000 ریال جرمانہ۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ کرفیو کی خلاف ورزی پر جرمانہ اور قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ وزارت کی طرف سے جاری ہونے والے اعلامیے میں کہا گیا کہ شام 7 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو نافذ ہوگا۔ خلاف ورزی پر 10,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ وزارت نے کہا کہ خلاف ورزی دہرانے پر 20,000 ریال اور تیسری مرتبہ 20 دن جیل ہوگی۔ وزارت نے کہا کہ کرفیو کی خلاف ورزی پر جرمانہ اور سزا سے استثناء انتہائی ناگزیر حالات میں ہوگا، جیسے کوئی مریض کو ہسپتال لے جا رہا ہو یا اس سے ملتی جلتی صورت میں جس میں خلاف ورزی کرنے والے کے پاس ثبوت ہو کہ وہ اضطراری کیفیت میں ہے۔ دیوار گرنے سے پاکستانی کارکن ہلاک، دوسرا زخمی۔ مدینہ منورہ میں دیوار گرنے سے ایک پاکستانی مزدور ہلاک جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ شہری دفاع کی امدادی ٹیم نے زخمی کارکن کو ہسپتال پہنچا دیا جبکہ لاش کو سرد خانے میں رکھوا دیا گیا۔ شہری دفاع کے ریجنل ترجمان کرنل خالد مبارک الجہنی نے آجل ویب نیوز کو بتایا کہ دیوار گرنے کا واقعہ شوران محلے میں پیش آیا۔ تعمیراتی کارکن ایک عمارت کی تعمیر کے لیے بنیادیں کھود رہے تھے کہ اچانک ساتھ والی عمارت کی دیوار آن گری۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ دیوار گرنے کی اطلاع جیسے ہی شہری دفاع کے کنٹرول روم کو موصول ہوئی، امدادی یونٹ جائے وقوع پر پہنچا۔ دیوار کے نیچے پھنسے ہوئے مزدوروں کو نکالا گیا۔ دیوار گرنے سے ایک مزدور موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا جبکہ دوسرے کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ ہلاک اور زخمی ہونے والے پاکستانی مزدوروں کی عمر 20 سال سے زائد بتائی جاتی ہے۔ شہری دفاع کی جانب سے کیس پولیس کو بھیج دیا گیا، جہاں واقعے کی تحقیقات کے بعد مزید کیس رجسٹر کیا جائے گا۔ وبائی مرض کے مزید 51 کیس، کل مریض 562۔ سعودی وزارت صحت کے مطابق سعودی عرب میں وبا کے مزید 51 کیسوں کا انکشاف ہوا ہے، جس کے بعد مجموعی مریضوں کی تعداد 562 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے نئے رجسٹر ہونے والے کیسوں میں 18 ریاض، 12 مکہ مکرمہ، 6 طائف، 5 بیشہ، 3 دمام، 2 جازان، 3 قطیف کے علاوہ نجران اور گلن فضا میں ایک مریض کی اس وبائی مرض میں مبتلا ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ ویب نیوز صبح کے مطابق وزارت صحت کے حوالے سے کہا گیا کہ اب تک وبائی مریضوں میں سے 19 مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ عالمی وبا میں مبتلا کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی۔ واضح رہے، وزارت صحت کی جانب سے ہنگامی حالت کا اعلان کرتے ہوئے لوگوں کو بار بار ہدایت کی جا رہی ہے کہ سماجی رابطوں کو وقتی طور پر ختم کر دیں۔ طبی اصولوں کے مطابق ہاتھوں کو جراثیم کش محلول یا صابن سے صاف کرتے رہیں۔ یاد رہے، وزارت داخلہ کی جانب سے بھی جزوی کرفیو لگا دیا گیا ہے جو شام 7 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک ہوگا۔ اس دوران بعض اہم شعبے پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ حرمین میں بھی کارکنوں کا طبی معائنہ۔ ادارہ امور حرمین شریفین کی جانب سے نئے وبائی مرض سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے حرمین کے ملازمین کا طبی معائنہ شروع کر دیا گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی انتظامیہ نے ادارہ امور حرمین شریفین کی جانب سے موصول ہونے والی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے مسجد نبوی کے تمام عملے، جن میں صفائی کے کارکن، سیکیورٹی اہلکار، لوگوں کی رہنمائی کرنے والوں کے علاوہ تدفین کے شعبے میں کام کرنے والے شامل ہیں، ان کا طبی معائنہ شروع کر دیا ہے۔ سعودی خبرساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت صحت کی جانب سے طبی عملے کو مسجد نبوی میں متعین کیا گیا ہے تاکہ وہاں کام کرنے والوں کا طبی معائنہ کیا جا سکے۔ یاد رہے کہ ادارہ امور حرمین شریفین کی جانب سے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں وبائی مرض سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک سے حرم مکی اور مسجد نبوی کے بیرونی صحنوں میں نماز کی ادائیگی روک دی گئی ہے۔ مسجد نبوی کے چند دروازے کھلے رکھے جاتے ہیں
جبکہ وہاں آنے والوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت جاری کی جا رہی ہے تاکہ وبائی مرض کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ اس ضمن میں وزارت صحت کا کہنا ہے کہ عوام اس مشکل گھڑی میں تعاون کریں اور دی گئی ہدایت پر سختی سے عمل کریں تاکہ اس موذی مرض سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ کرپشن میں ملوث جازان میونسپلٹی کے اہلکاروں کی مشروط رہائی۔ بدعنوانی میں ملوث جازان ریجن کی میونسپلٹی کے بعض اہلکاروں کو مشروط طور پر رہا کیا گیا ہے۔ سوک ویب سائٹ کے مطابق جازان ریجن کے تفتیشی اداروں نے کہا کہ جن اہلکاروں کو رہا کیا گیا ان سے حاضری کی ضمانت لی گئی ہے۔ تفتیشی اداروں نے کہا کہ بدعنوانی میں خرد برد کی جانے والی رقوم کی واپسی کے لیے انہیں مہلت دی گئی ہے۔ اداروں نے کہا کہ ملزمان کو کم و بیش 3 ملین ریال میں خرد برد کرنے کے الزام میں حراست میں لیا گیا تھا، مگر بعد میں تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ ملزمان نے اس سے کئی گنا زیادہ رقم میں خرد برد کی ہے۔ واضح رہے کہ پبلک پراسیکیوٹر کی ہدایت پر جازان ریجن کی ایک کمشنری کی میونسپلٹی کے سربراہ اور اعلیٰ عہدوں پر فائز کئی افراد کے علاوہ کئی ٹھیکیداروں کو جعلی منصوبے، سرکاری املاک میں تصرف اور مالی رقوم میں ہیر پھیر کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ طبی عملے کا مذاق اڑانے والا سعودی گرفتار۔ وبائی مرض کے علاج پر معمور طبی عملے کا مذاق اڑانے والا مقامی شہری کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس پر مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان شاکر التویجری نے بتایا کہ ویڈیو بنانے والے سعودی شہری کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ مقامی شہری نے سیکیورٹی اہلکاروں اور طبی عملے کی کاوشوں کی توہین کی تھی اور ان کی محنت پر انگلی اٹھائی تھی۔ ترجمان نے بتایا کہ مقامی شہری نے ویڈیو میں مضحکہ خیز انداز میں طبی عملے کی کاوشوں کا تذکرہ کیا۔ مقامی شہری اب تحویل میں ہے، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مقامی شہری نے حفاظتی ماسک اتار کر پھینک دیا تھا، ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ وبائی مرض سے بچاؤ کے لیے جو حفاظتی تدابیر کی جا رہی ہیں وہ بکواس ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی اثناء مقامی شہری نے ایک اور ویڈیو جاری کر کے اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کیا۔ اس نے طبی عملے اور سیکیورٹی اہلکاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم سب آپ کی مہربانیوں کے قدردان ہیں۔ جعلی دوائیں اور سینیٹائزر ضبط، غیر قانونی تارکین گرفتار۔ سعودی وزارت صحت، وزارت تجارت اور FDA کی نگران ٹیموں نے جنوبی ریاض کے 4 گوداموں اور کئی فارمیسیوں پر چھاپے مارے۔ جعلی دوائیں، بچوں کا دودھ اور سینیٹائزرز بڑی تعداد میں ضبط کیے گئے۔ اخبار 24 کے مطابق فارمیسیوں کے گوداموں سے زائد المیعاد دوائیں، بچوں کا ناقابل استعمال دودھ اور جعلی سینیٹائزرز برآمد ہوئے۔ ایک سعودی صحافی جو چھاپہ مہم کے دوران انسپیکٹرز کے ہمراہ تھا، ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ ویڈیو میں دکھایا گیا کہ غیر قانونی تارکین جعلی سینیٹائزرز بڑی تعداد میں ذخیرہ کیے ہوئے ہیں۔ ویڈیو میں یہ بھی دکھایا گیا کہ غیر قانونی تارکین سینیٹائزرز کے بڑے ڈرم لا رہے ہیں اور انہیں مختلف سائز کی بوتلوں میں بھر رہے ہیں۔ ایک اور گودام سے متعلق ویڈیو کلپ میں دکھایا گیا کہ بچوں کے دودھ کے زائد المیعاد ڈبے بڑی تعداد میں رکھے ہوئے ہیں۔ تیسرے گودام سے سینیٹائزرز اور بچوں کے دودھ کے ناقابل استعمال ڈبے بڑی تعداد میں پکڑے گئے۔ ٹیموں نے چوتھے گودام پر چھاپہ مار کر طاقت کی غیر اجازت یافتہ دوائیں، بچوں کے زائد المیعاد دودھ برآمد کیے۔ متعلقہ فارمیسی بند کر دی گئی اور غیر قانونی دوائیں ضبط کر لی گئی۔ چھاپہ مہم کے دوران یہ بھی پتہ چلا کہ ایک سعودی شہری کئی عرب اور ایشیائی ممالک کے شہریوں کو گوداموں اور فارمیسیوں کے کاروبار کی سرپرستی کر رہا تھا۔ غیر ملکی کارکن اسی کی شہ پر غیر قانونی کاروبار کر رہے تھے۔ فارمیسی اور گوداموں میں کام کرنے والے غیر قانونی تارکین کو گرفتار کیا گیا۔ سعودی ایئرپورٹ پہلی مرتبہ مسافروں سے خالی۔ سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تمام سعودی ایئرپورٹ مسافروں سے خالی ہو گئے۔ نئے وبائی مرض کے پھیلاؤ کو روکنے اور اس سے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو بچانے کے لیے پروازیں معطل ہیں۔ الشرق الوسط کے مطابق جدہ میں کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے تمام ہال مسافروں سے خالی پڑے ہوئے تھے، تاہم ہوائی اڈے، صحت اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکار ڈیوٹی پر موجود تھے۔ سعودی اہلکاروں نے صحافیوں کی ٹیم کے سوال پر جواب دیا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ محکمہ شہری ہوابازی سے خصوصی اجازت پر کوئی طیارہ انسانی بنیادوں پر سعودی عرب سے روانہ ہو یا سعودی عرب آ رہا ہو، یہ فضائی ایمبولینس کے انتظامات دیکھنے ہوں، ان حالات میں ہماری موجودگی ضروری ہوگی۔ محکمہ شہری ہوابازی
وزارت داخلہ اور وزارت صحت سے ہم آہنگی کے بعد ہی ہنگامی بنیادوں پر کسی طیارے کو اترنے یا پرواز کرنے کی اجازت دے گا۔ ایئرپورٹ پر کئی اداروں کے اہلکاروں نے پروازوں پر پابندی کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح وبائی مرض کا پھیلاؤ روکا جا سکتا ہے۔ کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ ادارہ کسٹم کے ایک اہلکار سعید الغامدی نے بتایا کہ ایئر کارگو 24 گھنٹے آ رہا ہے، اس حوالے سے تمام احتیاطی تدابیر کر لی گئی ہیں۔ 2 ہفتے تک ملاقاتیوں سے معذرت۔ سعودی حکومت نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو احتیاطی تدبیر کے طور پر 14 دن تک گھروں میں رہنے کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے کہ انتہائی ضرورت کے تحت ہی گھروں سے نکلیں۔ اخبار 24 اور سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی شہری نے حکومت کی اس ہدایت پر عمل کے لیے انوکھا طریقہ اختیار کیا۔ سعودی شہری نے اپنے گھر کے مرکزی دروازے پر بینر لگا دیا جس پر تحریر ہے: حکومت کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے 2 ہفتے تک ملاقاتیوں کے استقبال سے معذرت خواہ ہیں، آپ سے حسن فہم کے طلبگار ہیں، اللہ وطن عزیز اور ہم وطنوں کی پاسبانی کرے۔ ذرائع سے پتہ چلا کہ مقیم غیر ملکی اور سعودی شہری ان دنوں اپنے اپنے گھروں تک خود کو محدود کیے ہوئے ہیں۔ دعوتوں اور سماجی تقریبات کا سلسلہ مکمل طور پر بند ہے۔ حکومتی ہدایت پر عمل درآمد کے باعث سعودی عرب میں وبائی مرض سے بچاؤ کے لیے اقدامات مؤثر ثابت ہو رہے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ اس وقت آپ کے شہر اور آپ کے کمپنی میں کیا صورتحال ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔